تمہیں یاد ہے جب ام البنین سے شادی ہوئی تھی تو علی نے کہا تھا کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا جو میری شجاعت کا وارث ہوگا، جس کی شجاعت کو دیکھ کے لوگوں کو میری شجاعت یاد آیا کرے گی۔ بس ادادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے اگرائی لی، اگرائی جو لی تو رکابیں ٹوٹ گئی اور کہا اے زہیر ابن قین، اے حبیب ابن مظاہر، کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ ایک مرتبہ مولا سے اجازت لے دو۔ پھر دیکھو کیسے کوفے کی فوجوں کو اور شام کی فوجوں کو اپنا اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بس اجازت نہیں ملی، بار بار آئے ہیں اجازت لینے، مولا آپ کو اجازت دیجیے۔ مولا نے ایک ہی جملہ کہا، عباس بھائی آپ کو علمدار لشکر ہیں، آپ کو علمدار ہیں۔ پھر آئے، کہا مولا آپ کو اجازت دیجیے، کہا عباس بھائی آپ کو علمدار ہیں۔ ادادارو ایسا وقت بھی آیا جب عباس اجازت لینے آئے، مولا نے پھر کہا عباس بھائی آپ کو علمدار ہیں۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا میں علمدار تھا؟ یا زہرا، یا زہرا۔ تیسرا باب الحوائج، میرا مولا قبر بنی ہاشم، کسی اور دروازے پہ دیر ہو جائے اس کے دروازے پہ آکے مانگ لو، دعا فوراً قبول ہوگی۔ اور جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس پہ ہمارے اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ باب الحوائج جو 4 ہیں، لیکن ان چاروں باب الحوائج پر بھی اگر دعا مانگو اور کسی اور باب الحوائج پہ دعا دیر سے قبول ہو رہی ہو یا تاخیر ہو رہی ہو تو سب کا اتفاق ہے کہ جا کے علی اصغر کے حوالے سے دعا مانگ لو، اس لیے کہ اصغر وہ باب الحوائج ہے جس کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا پہ اللہ یہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ دعا میں تاخیر ہو۔ دو جملے سن لیجیے، دو جملے سن لیجیے۔ علی اصغر کا ایک نام عبداللہ بھی، اور اسی وجہ سے میرے مولا کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے، یہی کنیت ہے۔ مقام علی اصغر اتنا بلند ہے کہ میرے مولا حسین کو ابا عبداللہ نانا رسول خدا کہہ گئے، یہ علی اصغر کا مقام ہے۔ علی اصغر مدینے سے کسی مشن پہ چلے، ایسے ہی نہیں نکلے، اسی لیے یہ روایت تقریباً مقتل کی ساری کتابوں میں ملے گی آپ کو کہ جب رخصت ہونے لگے ہیں نا مدینے سے، جناب رباب جب رخصت ہونے لگی ہے جناب سغرا سے، رباب کی گود میں علی اصغر ہے، ایک مرتبہ علی اصغر ہمک کر سغرا کی گود میں چلے گئے اور جا کے بہن کی گردن میں باہیں ڈال، علی اصغر نے باہیں ڈال دی، اب رباب لینا چاہتی ہیں، اصغر نہیں آتا، ام کلثوم آگے بڑھی، اور اصغر میں تمہاری پھوپھی ہوں میرے پاس آ جاؤ، اصغر نہیں آیا، جناب رقیہ آگے بڑھی، کہا اصغر میرے پاس آ جاؤ، اصغر نہیں آیا، جناب زینب آگے بڑھی، کہا اصغر میری گود میں آ جاؤ، اصغر نے سغرا کی گردن سے باہیں نہیں نکالی۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو اطلاع دلوائی گئی کہ اصغر سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے، میرے مولا حسین اندر آئے، آنے کے بعد اصغر کی طرف باہوں کو نہیں بڑھایا، ایک مرتبہ اپنے لب اصغر کے کانوں کے قریب کیے اور کوئی جملہ کہا، بس جملے کا سننا تھا یا اصغر نے سغرا کی گردن سے باہوں کو نکال دیا اور ایک مرتبہ بابا کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا۔ ارے یہ علماء کا جملہ ہے کہ میرے مولا نے کہا اصغر تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی، اصغر نے کہا بابا تیری مرضی جہاں چاہے لے۔ مولا آپ کی زبان یہ قبول فرمائے، کمال قبولیت عطا فرمائے۔ آخری جملے سنے،
جناب رباب جب رخصت ہونے لگی ہے جناب سغرا سے، رباب کی گود میں علی اصغر ہے، ایک مرتبہ علی اصغر ہمک کر سغرا کی گود میں چلے گئے اور جا کے بہن کی گردن میں باہیں ڈالا۔ علی اصغر نے باہیں ڈال دی، اب رباب لینا چاہتی ہیں، اصغر نہیں آتا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، آؤ اصغر میں تمہاری پھوپھی ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ اصغر نہیں آیا۔ جناب رقیہ آگے بڑھی، کہا اصغر میرے پاس آ جاؤ۔ اصغر نہیں آیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا اصغر میری گود میں آ جاؤ۔ اصغر نے سغرا کی گردن سے باہیں نہیں نکالی۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو اطلاع دلوائی گئی کہ اصغر سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے۔ میرے مولا حسین اندر آئے، آنے کے بعد اصغر کی طرف باہوں کو نہیں بڑھایا، ایک مرتبہ اپنے لب اصغر کے کانوں کے قریب کیے اور کوئی جملہ کہا، بس جملے کا سننا تھا یا اصغر نے سغرا کی گردن سے باہوں کو نکال دیا اور ایک مرتبہ بابا کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا۔ ارے یہ علماء کا جملہ ہے کہ میرے مولا نے کہا اصغر تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ اصغر نے کہا بابا تیری مرضی، جہاں چاہے لے۔ مولا آپ کی زبان یہ قبول فرمائے، کمال قبولیت عطا فرمائے۔ آخری جملے سنے، آخری جملے سنے۔ ہاں میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ سب شہید ہو چکے، مولا نے استغاثہ بلند کیا۔ ایک مرتبہ جناب فضا دروازے پہ آئے، مولا کو اندر بلایا، کہا مولا اصغر جھولے میں قرار نہیں پاتے، اصغر کو گود میں لے کے چلے میرے مولا۔ گود میں لے جا کر فوج اشتیا سے حجت تمام کی، پانی تو نہیں آیا، ایک تیر آیا۔ ایک تیر آیا اور یہاں یہ جملے میں دہرا رہا ہوں، میرے مولا امام زمانہ کے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے استاد آپا جو زبیحہ من العذن الی العذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ یا زہرا یا زہرا، بس ادارو کسی جوان کو کسی ساتھی کو مولا نے دفن نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ اصغر کو لے کے بیٹھ گئے، اصغر کو لے کے بیٹھ گئے اور ذوالفقار نے یہ عظیم کام بھی کیا کہ اصغر کے لیے ننھی سی گود میرے مولا نے بنائی، اصغر کو لٹایا۔ ادادارو ریت بہت گرم تھی، پہلے مولا نے چاہا ریت ایسے ڈال، ذرا میری طرف دیکھیے گا، ایسے ریت ڈالے، پھر ریت اتنی گرم تھی اللہ جانے باپ کی محبت کو گوارا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے چہرہ دوسری طرف کیا اور ریت ڈال، بس ادادارو شام غریبہ سر گنے جا رہے ہیں، کہا ایک بچہ نظر نہیں آتا، نیزہ بردار چلے، زمین میں نیزے لگانے شروع کیے۔ ادادارو ایک ملود چیخا، میں کامیاب ہو گیا، بچہ مل گیا۔ ساری فوج یزید نے اس کی آواز کو سنا، لیکن جیسے رباب نے سنا ایسے کسی نے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ سر پیٹا،